آج میں آپ سے کوئی نعرہ نہیں لگوانا چاہتا، میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ کسی ایک بیان کی بات نہیں، یہ پچھلے 3 سال کی ایک مکمل کہانی ہے، طاقت، دین اور اخلاقیات کی تباہی کی کہانی۔ سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے، کسی بھی ریاست کی اصل طاقت فوج نہیں ہوتی، اصل طاقت انصاف ہوتا ہے، اور جب انصاف ختم ہو جائے تو ریاست صرف ایک خول بن جاتی ہے جس کے اندر صرف خوف رہ جاتا ہے۔ پچھلے 3 سال میں ایک طاقتور عسکری قیادت کے زیر اثر پاکستان کے اندر سب سے پہلے انصاف کو نشانہ بنایا گیا۔ عدالتیں دباؤ میں آئیں، فیصلے قانون سے نہیں اشاروں سے ہونے لگے، اور جب انصاف مر جائے تو ظلم کو ریاستی تحفظ مل جاتا ہے۔ اب ذرا قیادت کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگ دہائیوں سے لیڈرشپ کو ترس رہے تھے، جہاں سیاست چند خاندانوں کی جگیر بنی ہوئی تھی، 28 سال بعد ایک قیادت ابھری۔ لوگوں نے اسے ووٹ سے لایا، دل سے مانا، امید سے سمجھا۔ لیکن اس قیادت کے ساتھ کیا ہوا؟ جعلی کیس، جھوٹے الزامات، غیر فطری سزائیں، یہاں تک کہ ایک انسان کو اس کی عمر سے زیادہ سزا دینے کی باتیں ہوئیں۔ یہ سیاست نہیں تھی، یہ مثال بنانا تھا۔ اس کے بعد نشانہ بنایا گیا عوام کو، مڈل کلاس، پڑھے لکھے لوگ، وہ شہری جو ملک سے محبت کرتے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ سوال کرنا، آواز اٹھانا، حق اور سچ کی بات کرنا۔ ان کو کہاں بھیجا گیا؟ فوجی عدالتوں میں بغیر شفاف ٹرائل کے۔ اور اسی دوران طاقتور طبقے نے اپنے آپ کو استثنا دے دیا کہ ہمارے اوپر کبھی کیس نہیں چلے گا، ہمارے لیے قانون نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں سب سے خطرناک مرحلے پر، وہ بیان جہاد اور فتویٰ صرف ریاست دے گی۔ یہ بیان اچانک نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ بچوں کی لاشیں، عورتوں کا قتل، شہروں کی تباہی، اس پر پاکستان کے عوام میں شدید غصہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ غصہ دبایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ جہاد اور فتوے والا بیانیہ دراصل اسی غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ عوام سڑک پر نہ نکلے، احتجاج نہ کرے، سوال نہ اٹھائے، اور یہ سب کچھ اسلامی نظام کے نام پر روکا جائے۔ اس لیے سو کالڈ علماء کو سامنے بٹھایا گیا۔ بات ہوئی مگر کسی ایک نے بھی سچ نہیں بولا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے تھے، برے انسان کی صحبت نیکی کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اب ایک بات واضح کر لیں، پاکستانی عوام کا غصہ صرف اسرائیل پر نہیں ہے۔ اصل غصہ یہ ہے کہ فلسطین کے حق میں احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی، فلسطین کا جھنڈا اٹھانے نہیں دیا گیا، آواز اٹھانے والوں کو دبایا گیا، اور اس سب کو کہا گیا فتنہ، فساد، انتشار، یعنی حق فتنہ، سچ فساد، احتجاج، بغاوت۔ اب ذرا عالمی تصویر دیکھیں۔ غزہ میں جہاد کا جذبہ صرف اسرائیل کے لیے مسئلہ نہیں، یہ جذبہ کئی مسلم بادشاہوں کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ جہاد کا شعور غلامی قبول نہیں کرتا۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہماری فوجی قیادت انہی طاقتوں کے مفادات کے دائرے میں کام کر رہی ہے۔ اس لیے غزہ میں اخلاقی مدد نہیں، عملی حمایت نہیں، بلکہ عوام کا غصہ دبایا گیا۔ اب 3 سال پیچھے چلیں، غزہ کی جنگ سے پہلے پاکستان میں کیا ہوا؟ رجیم چینج، مقبول لیڈر کو ہٹانا، جیل میں ڈالنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اگر وہ لیڈر موجود رہا تو غزہ پر پورا اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے پہلے لیڈر ہٹایا گیا، پھر عوام دبائے گئے، پھر دین کو کنٹرول کا ہتھیار بنایا گیا۔ یہ سب ایک ہی چین کا حصہ ہے۔ اسلام اس سب سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کا کہنا ہے، انصاف دو، مزدور کو اس کی مزدوری دو، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہو۔ لیکن یہاں دین کو خوف بنایا جا رہا ہے، جہاد کو جرم، سوال کو فتنہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ دین سے بدظن ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا جرم ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنا، دین کے نام پر۔ آخر میں عام پاکستانی کے لیے ایک صاف بات، تمہارا غصہ غلط نہیں، تمہارا سوال جرم نہیں، تمہاری ہمدردی فتنہ نہیں۔ فتنہ یہ ہے کہ ظلم کو دین کہا جائے اور سچ بولنے والے کو مجرم بنایا جائے۔ یاد رکھنا، اسلام تخت کے ساتھ نہیں، اسلام ظالم کے ساتھ نہیں، اسلام ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور آج یہی بات سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔